السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو اس واردات کا قصہ سنانا چاہوں گی جو میرے ہی گھر میں ہوئی تھی۔ ارے رکیے، پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے تاکہ میں آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں نے اپنے ہی گھر کے نیچے والے پورشن میں ایک مدرسہ کھولا۔ مدرسہ عالمہ چلاتی تھیں۔ شام کے ٹائم پہ مدرسہ ہوتا اور صبح کے ٹائم پہ سلائی سینٹر چلتا تھا۔ مدرسے میں حفظ کی کلاس، ناظرے کی کلاس اور ترجمے کی کلاس تینوں الگ الگ کمروں میں بیک وقت ہوتی تھی۔ 26 مئی رات کے 9:30 بجے سخت گرمی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں کچن میں چلی گئی، برتن سمیٹ کر اکٹھے کیے اور دھونے لگ گئی، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کا وہ حصہ جو مجھے کل سنانا تھا اس کو بھی لرن کر رہی تھی۔ سپارہ کھلا ہوا تھا میرے سامنے، ساتھ برتن دھو رہی تھی۔ میری بیٹیاں اپنے اپنے اسکول کا کام یاد کرنے کے لیے دو کمرے الگ الگ کمروں میں چلی گئی تھیں۔ ایک 5th کلاس کی بچی ایک روم میں تھی اور 7th والی بچی دوسرے روم میں تھی، اور میری چھوٹی بیٹی سارا وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میرے ہسبینڈ نماز پڑھنے کے لیے الگ کمرے میں چلے گئے۔ اتنے میں دروازے پر ناک ہوا۔ اندر سے میری عائشہ بیٹی آئی اور دروازے کی طرف بڑھی اور پوچھا، کون؟ آواز آئی، کھولو۔ مڑی تو کہنے لگی، مما دروازہ کھولوں؟ میں نے کہا، دیکھو بیٹا کون ہے، ابھی تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، دیکھو کون ہے، تمہارے انکل ہوں گے۔ بیٹی نے دروازہ کھول دیکھا، السلام علیکم انکل۔ لیکن انکل صاحبان تو 2 نقاب پوش ڈاکو تھے جن کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ وہ فوراً اندر انٹر ہوئے۔ پہلے پسٹل انہوں نے میری عائشہ کی طرف کی، اس کے بعد فوراً دروازہ بند کیے اور اندر کی طرف آ گئے۔ اب حیرت کی بات یہ تھی، پریشانی کیا، میری عائشہ نے چیخا چلائی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے میں جہاں پہ کھڑکی میرے جیٹھ اور ہماری کھڑکی ایک ہی جگہ آتی ہے اور وہاں پہ ہماری آوازیں ایک دوسرے کو آ سکتی ہیں، اسے چیخی چلائی اور کہا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جی، بچاؤ بچاؤ، تایا ابو ہمارے گھر میں کوئی آ گیا ہے۔ تھوڑا سا چیخنے کے بعد وہ ادھر ہی خاموش ہو گئی، یعنی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ادھر ڈاکو جیسے اندر انٹر ہوئے، ان کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھ کر میری چھوٹی بیٹی صوفے سے بھاگ کر آئی اور میری ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئی، اور میں بھی چیخنے لگی، میری بیٹی بھی چیخنے لگی۔ ہم چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، ہماری آوازیں بہت زور سے آ رہی تھی۔ اب وہ بندوں نے چاروں طرف گھوم کر پسٹل ایسے پھیرے، ہماری طرف پھیر کر دیکھا تو اس کمرے کی طرف رخ کر دیا جہاں پہ میرے ہسبینڈ نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ایک دم فکر ہو گئی، مجھے اپنے سامنے موت نظر آنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ آج ہم کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ میں نے چلا کر اپنی بیٹیوں، مجھے اپنی بچیوں کی عزت کی فکر پڑ گئی۔ میں نے زور زور سے چلا کر کہا، بیٹیوں جس کمرے میں ہو اپنے کمروں کو اندر سے بند کر دو، لاک کر دو اپنے کمروں کو۔ یہ میرا کہنا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو شاید میری آواز آئی یا نہیں آئی، وہ سیدھے اندر گئے اور میرے ہسبینڈ جہاں نماز پڑھ رہے تھے ان کے پکڑ کر، جیسے انہوں نے سلام پھیرا، انہیں پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہا، اور پسٹل دونوں طرف سر پہ رکھی ہوئی، اور کہا، نکالو جو کچھ ہے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بولا، زیادہ باتیں نہیں کرو، جو کچھ ہے فوراً نکالو۔ میرے ہسبینڈ آگے سے ایک دم دیکھنے لگی پیچھے کیا، اور میں چیخے چلائی جا رہی تھی۔ میں کچن میں کھڑی تھی اور سب میں چلا رہی تھی، مجھے نظر آ رہے تھے وہ لوگ۔ میں چیخ کر چلا رہی تھی، یا اللہ مدد کر، یا اللہ کوئی بچائے، اللہ بچاؤ، اللہ معاف کرو، اللہ جی، یا اللہ کوئی بچائے۔ میں چیخ رہی تھی، میرے ساتھ ساتھ میری چھوٹی بیٹی بھی، ہم بہت چیخے، اتنا چیخے تھے کہ میں اب وہ بیان نہیں کر سکتی کہ میں کس طرح چلا رہی تھی۔ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی موت آ جائے، بالکل آپ کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہو اور لگے کہ ہاتھ میں پسٹل لوگ لے کر کھڑے ہیں اور آپ کو ابھی کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، تو کیا کنڈیشن ہوگی۔ میں ایسی سچویشن میں چلا رہی تھی۔ اتنے میں ان لوگوں نے میرے ہسبینڈ کو پکڑ کر باہر لے آئے، اور اب تو وہ لوگ میرے بالکل آنکھوں کے سامنے ٹی وی لانچ میں میرے سامنے آ چکے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے، چاروں طرف وہ بندے پھر رہے تھے، 2 بندے پسٹل لے کر ان کے سر کے ایک دائیں بائیں رکھا ہوا، اور وہ پھر رہے تھے تیزی سے اور کہہ رہے تھے، نکال جو کچھ ہے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا
کہ ان کو خاموش کرواؤ، پہلے ان کو خاموش کرواؤ، چپ کرو۔ پہلے انہوں نے مجھے کہا چپ کرو، میں چپ نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا دوبارہ میرے ہسبینڈ سے کہا کہ خاموش کرواؤ، تو میرے ہسبینڈ نے کہا چپ ہو جاؤ۔ میں اپنے ہسبینڈ کے کہنے پہ خاموش ہو گئی۔ لیکن میری چھوٹی بیٹی جو میری ٹانگوں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی ابھی تک، اس نے کہا مما اب کیا ہوگا، مما اب کیا ہوگا اب؟ میں نے کہا بیٹا اللہ ہے نا، اللہ بچائے گا ہمیں، مت پریشان ہو۔ یہ کہہ کر میں نے آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے میں نے سن رکھا تھا کہ آیت الکرسی کے برکات کے بارے میں، آیت الکرسی کے اثرات کے بارے میں، لیکن حقیقت میں مجھے آج فیل ہوا۔ میں نے کہا بیٹا جس کمرے میں آپ لوگ بھی آیت الکرسی پڑھو۔ میری آواز سن کر میری اندر موجود بیٹیوں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور میں چیخ چیخ کر آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اب یہ آیت الکرسی کا میں نے آدھی بھی نہیں پڑھی تھی کہ دوسرے ساتھ والے کمرے سے میرے جیٹھ کو جب آواز آئی بچوں کی، میرے چیخوں کی آواز آئی، میری بیٹی کی چیخوں کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا ضرور ہو نہ ہو کوئی معاملہ ہے۔ وہ اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگی۔ جیسے سیڑھیوں سے وہ نیچے اتر رہے تھے تو باہر جو ڈاکو اس وقت کھڑا تھا، یعنی ایک نہیں تھا، وہ 7 بندے آئے ہوئے تھے۔ کچھ باہر کھڑے تھے، کوئی نیچے ہمارے نیچے والے حصے میں، نیچے والے پورشن کے باہر کھڑے تھے، کوئی سیڑھیوں پہ کھڑے تھے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا۔ تو اس بندے نے فوراً ہی پسٹل میرے جیٹھ کی طرف کر دی۔ پیچھے سے ان کی بیوی آ رہی تھیں۔ میری جیٹھانی نے جب دیکھا یہ معاملہ تو بھاگ کر گئی، ان میرے دیوروں کو، باقی کے دیوروں کو بلا کر لے آئیں، اور سارے کے سارے اس طرح سے وہ اپنے اسلحے کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اور یوں جب یہ ان کی آپس کی آوازیں آنے لگیں اندر، تو وہ بندے نیچے جو کھڑے تھے انہوں نے فائر کر دیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی وہ بندہ سمجھ گئے جنہوں نے ان کے اوپر پسٹل تانا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ کون ہے باہر، کون ہے؟ اس وقت تم ہمیں بچا سکتے ہو، فوراً ہمیں بچاؤ، اور کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ ہم باہر نکل سکیں اور ہمارے آگے آگے چلو۔ اب میرے ہسبینڈ کے ذہن میں ایک دم آیا کہ اگر یہ مجھے لے کر یہاں سے نکلتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے بھائی باہر ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی کو پتہ چلا ہے کہ نہیں، اور اس کے باہر والے بندے جو ہیں وہ تو مجھے چھلنی کر دیں گے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ اس طرف سے نہیں آنا، یہاں سے جاؤ گے تو میرے تو بھائی اسلحے سمیت آگے ہیں، وہ تمہیں چھلنی کر دیں گے۔ ایسا کرو کہ پچھلے والے دروازے سے تم لوگ چھلانگ لگا کے بھاگ چلے جاؤ۔ ان لوگوں نے پچھلے برآمدے سے چھلانگیں لگائیں اور وہ یوں چلے گئے، اور ہم نے فوراً اس کے بعد دروازے بند کر دیے۔ اور اس کے بعد مجھے باہر کی فائرنگ کی بہت زور سے آوازیں آنے لگیں، کیونکہ ان لوگوں نے پیچھے مڑ کر فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ فائرنگ کی اس آواز سے یہ آواز سارے گاؤں میں گونج گئی، اور بھاگ کر لوگ کوئی گاڑیوں میں فوراً ہمارے گھروں کی طرف پہنچ جائے۔ افراتفری مچی، شور شرابے میں سارے لوگ جمع ہو گئے، اور وہ لوگ بھاگ کر دوسرے راستے سے نیچے کی طرف، پہاڑی کی طرف راستے سے، وہ سیدھے روڈ سے نہیں گئی بلکہ پہاڑی کے راستے سے وہ چلے گئے، اور یہاں سے چھلانگ لگانے والے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس کو بھی اٹھا کر ساتھ لے کر چلے گئے۔ اس ساری کہانی میں جو مین چیز مجھے نظر آئی وہ اللہ کی حفاظت تھی، وہ حفاظت جو اللہ نے آیت الکرسی کے ذریعے ہماری کی تھی۔ آج اللہ نے آیت الکرسی کے ذریعے ہمیں بچا لیا، نہ صرف ہمیں بچایا، ہماری عزتوں کو بچایا، میرے خاوند کو، مجھے، میری بچیوں کو، اور ہمارے گھر کو اللہ نے بچا لیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج بھیج کر اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی فوج مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ آج میں نے دیکھ لیا، آزما لیا۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز صبح شام آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ایسے لوگوں سے، ایسے درندوں سے، ایسے بے خوف لوگوں سے، ایسے ڈاکوؤں سے اللہ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔